پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا امام حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اب وہی تبلیغ آپ اس بندے نے وہاں آ کے شروع کر دی۔ یہ بندہ ویسے کوئی اور تھا، ایک بندہ آیا تو وہی تبلیغ اس نے وہاں پر آ کے شروع کر دی کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو امام حسن بن حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے۔ امام حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول لرجل من الرافدہ، امام حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور فرمایا کس کو؟ ایک رافضی شخص کو۔ آج بھی ہمارا سامنا رافضیوں سے ہے، یہ رافضی لوگوں نے غلط عقیدہ امت میں پیش کیا۔ یقول لرجل من الرافدہ، حضرت سیدنا امام حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رافضی شخص کو کہا واللہ ان قتلک لقربۃ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی قسم ہے، فرمایا یہ غلط عقیدے ادھر آ کے پیش کرتا ہے۔ اس رافضی شخص کو حضرت سیدنا امام حسن بن حسن نے فرمایا واللہ واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، اور اللہ کی قسم یہ کوئی عام بندہ نہیں اٹھا رہا جو ہر دوسری بات پہ قسم اٹھا دے۔ یقول لرجل من الرافدہ، یہ رافضی شخص کو کہا واللہ ان امکن اللہ منکم، اگر اللہ ہمیں تمہارے اوپر قدرت دے دے، لنقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ہم تمہارے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیں گے، تمہارے پاؤں کو بھی کاٹ دیں گے مخالف سمت سے۔ مطلب دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو الٹے پاؤں کو کاٹیں گے تاکہ نہ پکڑنے کے قابل رہے نہ چلنے کے قابل رہے۔ ولا نقبل منکم توبۃ، یہ رافضیوں کے لیے یہ پیغام ہے حضرت سیدنا امام حسن بن حسن کا۔ فرمایا یہ جو غلط قسم کے عقائد لے کر سامنے آ جاتے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم تمہارے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیں گے، تمہارے پاؤں کو بھی کاٹ دیں گے، اور پھر تمہاری توبہ کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ تقیہ کا الزام لگانے والے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے تو سنیں کہ انہوں نے کیا کیا فیصلے فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کتنے واضح اور روشن دلائل ہیں، اب اگر کسی عقل کے اندھے کو سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ولینا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فما ولینا احد من الناس مثلہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غصب کر لیا فدق، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کر لیے، غصب کر کے لے کے کہاں جانا تھا انہوں نے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین والی اور سرپرست ابو بکر صدیق ہے۔ فما ولینا احد من الناس مثلہ، فرماتے ہیں لوگوں میں ابو بکر صدیق جیسا والی ہم پر نہیں گزرا۔ یہ کہتے ہیں کہ حق غصب کر لیا ہے، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں حق غصب تو دور کی بات، ان سے اچھا کوئی بندہ گزرا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے عقائد سمجھیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے کرنا اور ہے، اور ان کے فرامین پر عمل کرنا اور ہے۔ کتنے واضح اور روشن دلائل ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق امام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام محمد باقر اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سالم پوچھنے والے تھے جنہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا اے سالم، ابو بکر صدیق سے بھی محبت کر، عمر فاروق سے بھی محبت کر، ان دونوں شخصیات سے محبت کر۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کر۔ یہ جتنے رافضی اس معاشرے میں موجود ہیں،
اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کر، کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامِي هُدًى، فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میرے امام بھی ہیں، میرے ہدایت یافتہ امام بھی ہیں، میرے امام اور ہادی ہیں، ہدایت کے امام ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی اسلام کے راستے سے معاذ اللہ ہٹ گئے تھے، اور امام جعفر صادق تو فرماتے ہیں وہ ہدایت کے امام ہیں اور میرے بھی امام ہیں۔ غلط قسم کے لوگ غلط قیاس مال فارق اور قیاسات فاسدہ پیش کرتے ہیں۔ آج اگر کسی شخص کو اپنے علم اور تحقیق پہ گھمنڈ ہے اور کسی شخص کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں شک و شبہ ہو، ہم اس کے تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ کسی کو اپنے علم و تحقیق پہ ناز ہو یا کسی کو اپنے دلائل کا گھمنڈ ہو، ہم اس کے گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے ہر وقت میدان عمل میں تیار بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ظلم کیا جی ظلم کیے، یہ ظلم کا فتویٰ بھی سنیں۔ حضرت سیدنا امام باقر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت کرو، اگر محبت کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، فرمایا میں خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور یارو ان کی محبت تو جنت میں داخل کرتی ہے، جس طرح ہم نے شروع میں بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ان دونوں سے محبت کرتا رہ، اس لیے کہ ان دونوں کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ روایت کا مفہوم ہے یہ جو کہتے ہیں جی ظلم کیے، دلیل پوچھو تو پھر عقلیں دوڑاتے ہیں۔ ظلم کا جواب بھی سنیں۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں خبر دیجئے کہ انہوں نے تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم کیے؟ سنیں اہل بیت کرام کا جواب، یا تم سے کوئی چیز چھینی ہے، یہ فدق فدق کے تانے دفن ہو جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر کوئی رافضی شخص میرے اس بیان کو سن لے اور دل میں نہ رافضیت کا بوجھ سوار کرے، نہ میرے بیان کی پرکشش تقریر کو اپنے سامنے رکھے، ایک خالی ذہن ہو کر اس بیان کو سنے گا، رافضیت سے توبہ کر کے اہل سنت کے مسلک کو قبول کر لے گا کہ ان کو کچھ اور بتایا جاتا ہے اور اہل بیت کرام کے جذبات تو کچھ اور ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کثیر بن نوا نے پوچھا، آئے ہائے مزہ آ جائے گا روایت سن کے، کہ انہوں نے تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم کیا یا تم سے کوئی چیز چھینی ہے؟ ابو بکر اور عمر نے، امام فرمانے لگے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے، انہوں نے ایک ذرے کے برابر بھی ہم اہل بیت پر ظلم نہیں کیا۔ ظلم کرنا کہاں تھا انہوں نے؟ یہ تو غلط لوگوں نے ان رافضیوں کو غلط عقائد بتائے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ان دونوں سے محبت کروں اللہ آپ پر رحمت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کثیر ہاں ان دونوں بزرگوں سے محبت کر۔ یہ امام فرما رہے ہیں، امام ابو جعفر محمد بن علی فرما رہے ہیں کہ ان سے محبت کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا اگر تیرا کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ میرے پر ہے۔ پھر فرمایا اللہ اور اس کا رسول مغیرہ بن سعید اور بیان ان دونوں لوگوں سے بری ہیں۔ ان دونوں لوگوں نے یہ کہا تھا، فدق غصب کر لیے جی، یہ کر لیے وہ کر لیے۔ امام فرمانے لگے کہ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی مغیرہ بن سعید اور بیان ان دونوں بندوں سے یہ بری ہیں۔ کیوں؟
فرمانے لگے کہ ان دونوں بندوں نے ہم اہل بیت کرام پر جھوٹ بولے۔ فتح غصب کر کے جانا کہا ہے انہوں نے، جھوٹ بولتے، غلط عقیدے بیان کرتے، فتح غصب کر لیے، فتح غصب کر لیے۔ حضرت سیدنا یہ اہل بیت کرام کی سندیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، ایسے لوگ ان کی محبت کے دعوے کر کے ان کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں،